اقبال کہتا ہے اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں۔ آج ہم اقبال سے آگاہ ہونے کے لیے بال جبریل میں موجود اقبال کی ایک نظم جبریل و ابلیس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کو دو آوازیں سنائی دیں، ایک آواز سیاست، جنگ، حکومت اور امامت کی ہو اور دوسری آواز امن، ذکر، تسبیحات اور عبادات کی ہو، تو آپ کس آواز کی پیروی کریں گے؟ آج کے مسلمان نے تو سیاست کو دین سے دور کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی سیاست میں مذہب کے استعمال کے خلاف ہے اور جنگ کی بجائے امن کو فروغ دینے کے لیے اپنا سارے کا سارا نظریہ قربان کیا۔ Immediate ceasefire, immediate ceasefire. حکومت کی بجائے غلامی کو پروموٹ کیا۔ Beggars can't be choosers. Please understand that. لیکن ابلیس نے خدا کے سامنے اس خودی کا دعویٰ کیا اور سیاست کو چوز کیا، اعلان جنگ کیا۔ وہ جنگ، وہ سیاست جو آج کے مسلمان کو ابلیس کے خلاف یا باطل کے خلاف کرنی تھی، ابلیس نے اس سب کا اعلان خدا کے خلاف کیا۔ اقبال کی یہ نظم در حقیقت جبریل علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو انہی پہلوؤں پر مبنی ہے، اور اس نظم کے بارے میں اگر میں اپنی رائے دیتا چلوں تو یہ ساری کی ساری نظم کو میں ایک پلڑے میں رکھوں گا اور اس نظم کے آخری شعر کو میں دوسرے پلڑے میں رکھنا پسند کروں گا۔ اقبال کے فلسفے کی گہرائی اور بینائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کی اس نظم میں سے جبریل و ابلیس۔ جبریل علیہ السلام ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمدم درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو؟ ہمدم درینہ میرے پرانے ساتھی، چونکہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، تو انہیں پوچھتے ہیں کہ اے پرانے دوست، اے پرانے رقیب ساتھی، یہ جہان رنگ و بو، یہ جہان، یہ دنیا، یہ کیسی ہے؟ جیسے اقبال نے خود ہی اپنے ایک اور چیپٹر میں لکھا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تھی پیش کل تک تو فرشتوں کی ادائیں، آج آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ۔ مرزا ہادی رسوا صاحب نے بھی یہ کہا، کھول تو آنکھ ذرا دیکھ، یہ تماشا کیا ہے؟ وہم ہے یا کہ حقیقت ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ وہی جبریل علیہ السلام ابلیس سے پوچھتے ہیں، اے ہمدم درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو؟ اب ابلیس کا آگے سے جواب سنیے، سوز و ساز و درد و داغ جستجو آرزو۔ سوز و ساز کہتے ہیں رنج و راحت کو، یہاں رنج ہے، راحت ہے، درد و داغ، درد ہے، امتحان ہے، مشکلیں ہیں، آزمائشیں ہیں، داغ یہ گناہ گاروں کی دنیا ہے، یہاں سب پر دھبے ہیں، یہاں گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ The world is full of evils۔ جستجو آرزو، تلاش، ہر کوئی کسی نہ کسی کھوج میں ہے، آرزو میں ہے، خواہشیں ہیں، امنگیں ہیں، کمپٹیشن ہے۔ وہ 3 Idiots میں وائرس نے کہا تھا نا، لائف از اے ریس، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ابلیس یہی کہہ رہا ہے، لائف از اے ریس۔ اقبال کی فراست پر اگر غور کریں تو ان 6 الفاظ میں، ان 6 ایلیمنٹس میں، سوز، ساز، درد، داغ، جستجو اور آرزو، ان 6 ایلیمنٹس نے اقبال نے پوری کی پوری دنیا کا جو کنسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے، وہ پرو کر رکھ دیا ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو ان 6 ایلیمنٹس میں سے کسی ایک سے بھی کم از کم واقف نہ ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام ابلیس سے پوچھتے ہیں، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آسمان پر تیری گفتگو رہتی ہے، تیرا چرچا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ابلیس کا ذکر کیا، تو یہی جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تیری گفتگو، تیرا چرچا، تیرا ذکر افلاک پر، آسمانوں پر رہتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تیرا دامن، یہ جو دامن ہے، یہ جو چاک ہو چکا ہے، جو پھٹ چکا ہے، یہ ہو رفو، یعنی یہ دوبارہ سلائی ہو؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تو دوبارہ توبہ کر لے؟ یعنی خدا کے ساتھ تو تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کیوں نہ تو خدا کی طرف رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیا پتہ وہ تجھے معاف کر۔ اب ابلیس آگے سے کہتا ہے، اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے۔ کیا راز؟ کون سا راز ہے جس سے جبریل واقف نہیں ہے؟ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ سبو کہتے ہیں اس برتن کو، پیالے کو جس میں شراب پی جاتی ہے۔ سرمست کا مطلب نشے میں غرق۔ وہ کہتا ہے مجھ کو نشے میں غرق کر گیا میرا سبو ٹوٹ کر، چاہے میرا سبو تو ٹوٹ چکا ہے لیکن وہ مجھے دائمی سرمستی عطا کر گیا۔ یعنی انکار اور نافرمانی کی بنا پر میں چاہے مردود ہو گیا ہوں، لیکن اس کی بدولت مجھے اپنی خودی کا ایسا شدید احساس حاصل ہو گیا ہے کہ اب وہ قیامت تک زائل نہیں ہو سکتا۔ میں پھر وہی ذکر کروں گا کہ وہ خودی جو ہمیں ابلیس کے سامنے یا طاغوت کے سامنے اپنی دکھانی تھی کہ ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے کسی کے آگے سوائے اللہ کے، وہ خودی، وہ خودداری ابلیس نے دکھائی خدا کے سامنے، گاڈ کے سامنے۔
حتیٰ کہ وہ جانتا تھا کہ یہی میرا کریٹر ہے, اسی کی وہ عبادت کرتا تھا. لیکن جب اسے حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے سر جھکائے تو اس نے اپنی خودی کو وہاں پر ظاہر کیا. اسی خودی کی بات ابلیس اس مصرے میں کر رہا ہے. پھر ابلیس کیا کہتا ہے, اب یہاں میری گزر ممکن نہیں, یعنی اب میں دوبارہ آسمان پر افلاک پر نہیں آ سکتا. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو, یہ اوپر کی دنیا, یہ آسمان, افلاک, عرش, یہ کس قدر خاموش ہے, بے کاخ و کو, یعنی ایسا عالم, ایسی دنیا جہاں محلات نہیں ہیں, جہاں رونق نہیں ہے, جہاں محفلیں نہیں ہیں. جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات, وہ جس کی نومیدی سے, وہ جس کی نہ کرنے سے اس وقت کائنات میں حق اور باطل کے درمیان یہ کلائمیکس دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ جنگ ہے, یہ تپش ہے, یہ اس دنیا میں رہنے والوں کی جو تڑپ ہے, یہ جس کی نومیدی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات, یعنی جس کی نہ کی وجہ سے. اگر اس وقت ابلیس اللہ کے سامنے انکار نہ کرتا, نافرمانی نہ کرتا, تو یہ دنیا اس طرح کہاں سجتی. یہ سارا سٹیج سیٹ ہوا کیونکہ ابلیس نے اس وقت اللہ کے سامنے نافرمانی کی, آدم جنت سے نکالا گیا, اور یہ سارے کا سارا ایونٹ جو اس جہان میں دیکھنے کو ملا یہ اسی کی بدولت ملا. جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات, اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو. اب یہ تکنا تو اور لا تکنا تو اس نے قرآن کا ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے مایوس ہونا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کے بارے میں کہا, اس لفظ کو استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, مایوس مت ہونا. تب وہ کہتا ہے کہ وہ جس نے یہ سارا گلیمر, یہ سارا کلائمیکس پیدا کیا, جس کی نا نے, جس کے انکار نے, اب اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اچھا ہے یا نہ مایوس ہونا. تو پہلے جبریل نے اسے کہا تھا نا کہ اگر تو توبہ کر لے تو مایوسی والی بات نہیں ہے, خدا تجھے معاف کر دے گا. وہ اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ میں توبہ تو کر لوں لیکن نہ, یہ جو سارا سٹیج سیٹ کیا یہ میری نومیدی نے, میری نا نے, میری خودی نے سیٹ کیا ہے. یہ بہتر ہے یا میرا توبہ کرنا بہتر ہے. اب جبریل علیہ السلام اسے کیا کہتے ہیں, کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند, تو نے وہ بلند مقام, عزت والا مقام اپنے انکار سے کھو دیا. چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو, تیری تو عزت گئی ہی گئی, تو ذلیل و رسوا ہوا, لیکن تیری وجہ سے فرشتوں کی بھی کیا عزت رہی, کیونکہ تو فرشتوں کا سردار تھا. تو نے جب خدا کے سامنے انکار کیا تو اس کی وجہ سے فرشتوں کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑی. اب ابلیس آخری جواب دیتے ہیں, ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو, یہ میری جرت ہے جس کی وجہ سے اس خاک, اس مٹی کی مٹھی میں, انسان میں آگے بڑھنے کی خواہش ہے. ذوق خواہش, نمودار ہونے کی, خود کو آگے لے جانے کی خواہش ہے, کمپٹیشن ہے. وجہ سے میں نے کہا نا لائف از اے ریس, یہ میری جرت کی وجہ سے دنیا ایک ریس, ایک کمپٹیشن بن کر سامنے آئی. یہ سارا دنگل میری جرت کی وجہ سے پیدا ہوا. میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارو پو, وہ کہتا ہے میرا جو فطر ہے, میرا جو فساد ہے, یہ جو عقل کا لباس ہے, جامع عقل, اس کا تانا بانا اچھی بچھی میرے فتنے سے منسلک ہے. میرا فتنہ نہ ہوتا تو یہ عقل کی نمود و نمائش کی کیا ضرورت پڑتی. دیکھتا ہے تو ساحل سے رزم خیر و شر, اے جبریل تو ساحل سے کھڑا ہو کہ یہ جو ایول اور رائٹ کے درمیان جنگ ہے, حق و باطل کے درمیان جنگ ہے, تو ساحل سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے. کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے, میں کہ تم. یہ ساحل پہ تو کھڑا ہے, طوفان کے تماچے میں کھا رہا ہوں کہ تو کھا رہا ہے. براہ راست اس جنگ کو لیڈ کون کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں. تو صرف ساحل پہ کھڑا ہو کے باتیں کر سکتا ہے نا. خضر بھی بے دستو پا, الیاس بھی بے دستو پا. خضر علیہ السلام بھی یہاں بے بس اور مجبور ہیں, الیاس بھی بے بس اور مجبور ہے. میرے طوفان یم با یم, دریا با دریا, جو با جو. میرے طوفان تمام دریاؤں میں, تمام سمندروں میں, تمام ندیوں میں موجود ہے. یعنی ابلیس کا جو طوفان ہے, ابلیس کا جو پرپز مشن ہے, وہ اس وقت ہر جگہ پر ان ایکشن ہے. اقبال نے کہا تھا نا, دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے, اس امت کی تقدیر کیا ہے, کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ, یعنی اگر مومن کی فراست عقل موجود ہے تو اشارہ کافی ہے. تو ہم مومن کی فراست ہی اس نظم میں دیکھیں گے ابھی اس نظم کے آخری شعر میں, کہ اقبال نے یہ اتنی تمہید کس لیے باندھی. اقبال کو کیا سوئے ہوئے خواب آیا تھا کہ اٹھ کے ہمیں جبریل اور ابلیس کے درمیان مکالمہ لکھتے. اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. میرے طوفان یم با یم, دریا با دریا, جو با جو. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے. ابلیس جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے
اگر کبھی تجھے خلوت میسر ہو، دستیاب ہو تو اللہ سے یہ پوچھ، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ پھر وہی بات، یہ جو آدم کا قصہ ہے، آدم کو جنت سے نکالے جانے کا، اور یہ تمام سٹیج جو سیٹ ہوا، یہ دنیا جو امتحان کا بنی، اس کو رنگین، اس میں رنگ کس کے لہو نے بھرا؟ میرے لہو نے بھرا۔ دشمن کون ہے آج؟ مومن کا، اسلام کا، انسان کا، ابلیس ہی نہ ہو تو پھر دشمنی کیا، پھر یہ امتحان کیا، یہ دنیا کیا؟ اب ہم اس نظم کے آخری شعر کی طرف بڑھیں گے جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ ابلیس کہتا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 اکبر۔ یہ ابلیس نے کیا بات کہتی! میں علامہ اقبال کی فکر پر، ان کے فلسفے پر اور ان کے ٹارگٹ پر میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے آخری دور میں جو ان کی شاعری کا تیسرا حصہ، اس میں کوئی نظم، کوئی شعر نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے یہ فکر نہ ڈالی ہو کہ مسلمان کا اصل پرپس دنیا میں کیا ہے، جس میں انہوں نے اس صوفیزم، اس ملائزم، یہ مذہب کو ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ ابلیس کہتا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اپنے دشمن کے دل میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں، اسے ہر وقت میرا خیال ہے کہ شیطان مجھے بھٹکا دے گا۔ تو فقط اللہ اللہ اللہ، تیرا ڈر کسے ہے؟ اب یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کا تو کام ہے اللہ، ظاہر ہے وہ تو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ اور کون سی مخلوق ہے جو فقط اللہ اللہ اللہ؟ آج کا مسلمان، جب رمضان آنے کو ہے تو جیسے ہی رمضان آتا ہے اس دنیا میں اللہ بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے ٹریڈیشن کے مطابق مسجدیں بھر جائیں گی، تسبیحات، ہر کوئی اس ریس میں لگے گا کہ کون زیادہ قرآن ختم کرے گا، تراویحوں میں قرات زور و شور سے چلے گی۔ جس نے سارا سال سود کھایا ہے وہ ڈیلی 1000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، جس نے کسی یتیم کا مال کھایا ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی تسبیح ملے گی، ایسا ورد ملے گا، وہ کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف۔ وہ پاپائیت، وہ ہندوؤں کا جو مندروں والا سسٹم ہے، وہ جا کے دریا میں ڈبکی لگاتے ہیں گناہ سے پاک، اپنے معاملات، اپنے انتظام، حکومت، سیاست، معیشت، وہ ساری کی ساری کرے گا ابلیس۔ خدا رہے گا مسجد کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ پر، ہماری شادیوں میں، ہماری تمام رسموں میں کلچر کون سا ہوگا؟ ابلیس کا۔ لیکن مسجد کی چار دیواری میں کیا ہوگا؟ دین۔ اس دین سے ابلیس کو کیا خطرہ؟ وہ کہتے ہیں، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ ابلیس کا ایک نظام ہے، وہ کہتا ہے نا، اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا تھا، الحذر سبار الحذر، ہو نہ جائے شرع پیغمبر آشکارا کہیں۔ یہ جو پیغمبر کی شریعت ہے، محمد کی شریعت، یہ دوبارہ کہیں نافذ نہ ہو جائے، سب سے بڑا تھریٹ اس چیز سے ہے۔ لیکن اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسرار احمد صاحب سے شعر سنا تھا، بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، پٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ مسلمان کو اس کا پرپس یاد دلایا جائے۔ مسلمان کا مقصد اللہ اللہ کرنا نہیں تھا۔ یہ تب کی چیزیں ہیں جب چھت اسلامک ہو، جب نظام اسلامی قائم ہو جائے، جب آپ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوں، پھر آپ بیٹھیں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ نوافل ادا کریں۔ لیکن جب اغیار اسلام کو پاؤں تلے روند رہے ہوں، پھر ایک بندہ مومن بیٹھا اللہ اللہ کرے، اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، لیکن افسوس آج واعظ قوم، یہ نصیحت کرنے والے جو ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، آبادیاں ان کی ختم ہو گئی، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے تھی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ خیر، اس ساری نظم کو بھی آپ بھلا دیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو آخری شعر ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس شعر کو سمجھانے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے دائی قرآن، اقبال، مودودی، پتہ نہیں کتنے نام آئے، اور اپنی ساری کی ساری زندگیاں وقف کر کے اگر یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا تو بس بات بن گئی۔ جزاک اللہ۔